ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. آج بلوچستان ایک بار پھر لہو لہو ہے. تربت کے علاقے سے 15 جو لوگ ہیں ان کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران جا رہے تھے اور راستے میں ان کو گاڑی سے اتار کر دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا. جو ایران نہیں، وہ اصل میں یورپ جا رہے تھے. جی ہاں، مطلب براستہ ایران جاتے ہیں، وہ غیر قانونی طور پر جو جاتے ہیں. BLF نے ذمہ داری قبول کی ہے. اور یہ جو 15 لوگ مارے گئے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین اور منڈی بہاؤالدین کے. تو یہ 4 سیالکوٹ کے ہیں اور 3 منڈی بہاؤالدین کے ہیں، 2 گجرانوالہ کے ہیں، ایک گجرات اور واکینڈ سے ہے. 4 کی شناخت جو ہے ابھی کنفرم ہونی باقی ہے. اچھا، پیٹرن وہی پتانا ہے. پولیس نے اب وہاں پر منڈی بہاؤالدین میں ہیومن سمگلرز کو ایک آدھ کو پکڑا ہے، جنہوں نے یہاں سے مطلب ظاہر ہے ایف آئی کی جو ریڈ بک ہے نا بھائی، ایف آئی کی ریڈ بک جانتے ہیں ہم، ہیومن سمگلرز کے بارے میں ہر سال آتی ہے. اس کے لحاظ سے 350 کے قریب نام ہیں اس میں، اب کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. ان میں سے آدھے سے زیادہ سینٹ جاب گجرات سے لے کے گجرانوالہ تک منڈی بہاؤالدین. جی بالکل. اچھا، بندی کو بنیادی مسئلہ بالکل. اچھا، دوسرا بھی بڑا واقعہ جو آج کوئٹہ کے علاقے نواکلی میں ہوا ہے، جہاں پر جو ایس پی انویسٹیگیشن محمد الیاس، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے اور ان کی ایک پوتے کو شہید کیا گیا. ان کی ایک پوتی زخمی بھی ہے. ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اور اس بارے میں ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعرات کے دن جو DIG تھے ان کو بھی شہید کیا گیا سوسائڈ بامبنگ میں. اور یہ اچانک جو ویو آئی ہے دہشت گردی کی بلوچستان پہ، اس پر کل ہمارے وزیر اعظم وہاں گئے تھے کوئٹہ، اور وہاں پر ایک اجلاس ہوا جہاں پر ان کو لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی. آج پھر اسلام آباد میں عسکری قیادت اور جو سویلین قیادت ہے وہ پھر مل کر بیٹھے ہیں. بلوچستان کے واقعات پر غور بھی ہوا ہے. امید ہے ایسے سٹیپس لیے جائیں گے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کو روکا جائے. جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، بلوچستان میں شاید واحد صوبہ ہے جہاں دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ٹوٹل پیٹرن دیکھیں. ٹھیک ہے، پولیس پر تو یہ تو ابھی کے 2 واقعات ہیں. آپ اس پورے سال کا ریکارڈ نکال لیں. پولیس کو بلوچستان میں پرٹیکولرلی نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیونکہ پولیس کا کام ہے سامنے آنا، آن دا روڈ آنا. کتنی سیکیورٹی آپ دے سکتے ہیں؟ سیکیورٹی دینے والوں کو سیکیور آپ کیسے کریں گے؟ ایک یہ ایشو ہے. سیکنڈلی، بارڈر پر تو حملے چلتے ہی رہتے ہیں، کراس بارڈر ملیٹنٹ اٹیکس. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ BLF کی بھی ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں. اچھا، یہ جو ہوا ہے، انیشل رپورٹنگ اس کی تھی کہ شاید ہیومن ٹریفکرز نے ان کو قتل کیا ہے. فار واٹ ریزن وی ڈونٹ نو. پھر BLF نے ذمہ داری قبول کی. کچھ روز پہلے اللہ نظر کی ایک بیان آتا ہے کہ یہ جو سارے جو بلوچ ہیں جو پاکستان کی حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ غدار ہیں، یہ واجب القتل ہیں. ڈاکٹر مالک کا نام لیا اور حاصل بزنجو صاحب کا نام لیا. ٹھیک ہے، کلیئر. ہاں بالکل. انفارچونیٹلی طالبان کی طرف سے جب اس طرح کے بیان ہے بہت مذمت ہوتی ہے. ان کو پتہ نہیں کہیں کیوں ہم تھوڑا سا نظر انداز کر دیتے ہیں. مے بی وی ڈونٹ ٹیک اٹ ایز سیریسلی. لیکن ظاہر ہے کہ جو مارے گئے ہیں 15 لوگ، کس بنا پہ مارے گئے ہیں؟ اتنے گراؤنڈز پر ہی مارے گئے ہیں نا. کوئی پہلی بات نہیں مارا گیا. ہمیں بہت لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی لیجیٹمیٹ گریونسز اپنی جگہ. مرڈر از مرڈر، ٹیررزم از ٹیررزم. یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا ہے. پہلے بھی بہت دفعہ لیبررز کو مارا گیا ہے. یہ ان کی بڑی بہادری ہوتی ہے نا. 2 ہفتے پہلے اللہ نظر کی فیملی کو کتنا واویلا ہوا تھا، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو سر یہ بھی آپ دیکھیں. نہیں دیکھیں، یہاں میں تھوڑا سا آپ کی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن فیملی اللہ نظر کی ہو یا زرار کھوڑوں کی ہو، بچے اور جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ ہوگا تو ہوگا. اس کو اس سے نہ ملائیں کہ جی اس پہ تو بڑا واویلا ہے اور فلانے میں واویلا نہیں ہے. یہ ایک ٹپیکل جو ہے نا ایکسکیوز ہے. ہاں ٹیررسٹ ہیں، ہاں ٹیررسٹ ہیں، ہاں اگر ماریں گے تو مذمت ہوگی. نان سٹیٹ ایکٹر ٹیررسٹ ہیں
ماریں گے مذمت ہوگی, اگر اسٹیٹ ایکٹر بھی ٹیررزم کریں گے تو مذمت ہوگی, ٹھیک ہے. This was not a case of terrorism, لیکن بہرحال آپ کا پوائنٹ. آج کا جو مسئلہ ہے, آج کا مسئلہ ہے it's pure terrorism, it's pure terrorism. سن لینا, ان کی فیملی کو کچھ کیا تو نہیں گیا نا, یہاں جو آج ایس پی کی فیملی مری, یار دونوں چیزوں کو مت ملاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ میری فیملی یا میرے بدترین دشمن کی فیملی اگر ٹارگٹ ہے تو وہ کرو. بچے اور عورتیں آپ کسی بھی اٹھائیں گے تو اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس کی فیملی ہے لہٰذا فلانا ہے فلانے کی. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پہ تشدد نہیں ہوا جس طرح بیان کیا جا رہا تھا. دیٹ از مائی ہول پوائنٹ. ٹھیک ہے, تشدد تو نہیں ہوا. سوری اگر میں کچھ زیادہ بات کر رہا ہوں جس کو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو دس از بیکاز آئی ایم اینگری. دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھیں. ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کو الگ. ٹیررسٹ ٹیررسٹ کے طور پر لیتے ہیں. اچھا بالکل ٹیررسٹ کے طور پر ہی لینا چاہیے. تو کھچڑی مت پکائے نا اس کی. نہیں, کھچڑی کون پکا رہا ہے, آپ نے مطلب ایپلز اینڈ اورنجز کو کمپیئر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی سادہ لڑائی نہیں ہے. سادہ لڑائی نہیں ہے, جیسے آپ شروع میں کہہ چکے ہیں دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں موجود ہیں. سیکیورٹی فورسز بامقابلہ علیحدگی پسند اور مذہبی شدت پسند, ٹھیک ہے, جس میں بھی کوئی 5-6 گروہ کے اب نام لے لیں. شدت پسند بامقابلہ شدت پسند دوسری لڑائی. شدت پسند بامقابلہ سیاسی پارٹیاں, جیسے آپ نے کہا حاصل بزنس جو غدار ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو پیش کیا جا رہا ہے اس وقت تک وہ یہ ہے کہ یہ بائی پروڈکٹ ہے, چونکہ باہر سے مداخلت ہو رہی ہے اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یس یہ بائی پروڈکٹ ہے, لیکن یہ اپنے طور پہ بھی ایک پروڈکٹ ہے. جب آپ 100% ایمفیسس کرتے ہیں کہ یہ بائی پروڈکٹ ہے تو اصل جو مسئلہ ہے پروڈکٹ ہونے کا وہ بیچ میں چھپ جاتا ہے اور ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ باہر سے مداخلت کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے. مطلب کہ جو آگ ہے جس کے اوپر تیل پھینکا جا رہا ہے وہ آگ تو ہے نا پہلے سے ہی ہے. یہ تو وہ تو دیکھو وہ تو نواب اکبر بگٹی کی اس سے بہت پہلے کی سٹوری ہے. اچھا اب جیسے چیف آرمی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین زبیر محمود حیات جنرل صاحب جو ان کا بیان پڑھ رہا تھا کہ جی را نے بلوچستان سیل بنایا ہے, $500 ملین ہے بنایا ہے, بالکل صحیح ہے, 100% بات ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بلوچستان ہے. یہ مسئلہ کو آپ نمٹیں, اس لیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ فاؤنڈیشن تو نہیں ہوتی, انہیں تو یہ کرنا ہے, تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کی انٹیلیجنس نمٹتی رہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 100% یہ کہیں گے کہ یہ بائی پروڈکٹ ہے, اصل مسئلہ وہ یہ نہیں ہے وہ ہے, تو عرض یہ ہے کہ کوئٹہ چھوڑ کے جو باقی 31 اضلاع ہیں نا بلوچستان کے, اس میں ایوریج پچھلے کئی سال سے 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے بجلی آتی ہے. لوڈ شیڈنگ اور ناٹ لوڈ شیڈنگ آن این ایوریج پاکستان کا جو خط غربت سے نیچے ہے وہ 39% آبادی پورے پاکستان میں خط غربت سے نیچے یعنی $1 پہ زندگی گزار رہی ہے. بلوچستان میں ایوریج ہے 71%. دس از اٹ سیلف اے پروڈکٹ. اچھا 30,000 گھوسٹ ملازمین نادرا نے آئیڈینٹیفائی کیے اگست میں کہ وہ موجود ہیں. وہ کیوں موجود ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس طرح کے وہاں سٹرکچر بکھرا ہوا ہے اس میں گھوسٹ ملازمین کے لیے گنجائش بنتی ہے. کرپشن سب سے زیادہ ہے. کرپشن سب سے زیادہ کیوں نہ ہو؟ مجھے بتائیں کرپشن سب سے زیادہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جو سامنے حکومت ہے وہ صرف حکومت ہے, اقتدار کہیں اور. اقتدار جن کے پاس ہے وہ بلوچستان کی جو سینسیٹیوٹیز ہے پتہ نہیں کس حد تک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. آئی ڈونٹ نو. آصف علی زرداری نے ایک 100 ارب کا سن لینا آغاز میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس سے پہلے مشرف نے پیکیج دیا تھا, سڑکوں کے جال بچھا دیے تھے. اس کے بعد گیلانی کا آغاز حقوق بلوچستان پیکیج آیا تھا. اس کے بعد کل وزیر اعظم عباسی نے 10 سالہ جو ہے گرینڈ منصوبے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت یونین کونسل کی سطح پہ پانی بجلی وغیرہ یہ ہے وہ ہے. یار یہ آگے کی صورتحال ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس کو اٹینڈ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے, سارا میٹر اس کیسے کیا جا رہا ہے, کیسے کیا جانا چاہیے. اچھا دیکھیں 15 سال ہو گئے اس آپریشن کو. حاصل بزنجو جو ہے جو آپ نے کہا جی غدار قرار دے دیا گیا, ظاہر ملٹنٹس کے نزدیک وہ غدار ہی. حاصل بزنجو نواز شریف حکومت میں نواز شریف کے بڑے لائل اتحادی ہیں, ٹھیک ہے. ان کی حکومت بھی رہی ہے, ڈاکٹر مالک جو ہیں ان کی حکومت شامل بھی ہے.
وہ شخص یہ کہہ رہا ہے اپنی مجلس عاملہ کے اجلاس میں کہ واحد حل ہے پولیٹیکل بات چیت کے ذریعے بیرون ملک جو موجود ہیں لوگ، اگر ان میں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو انہیں آنے دیا جائے، لیکن بعض لوگ یہاں ان کی آمادگی کے باوجود اس بات پہ آمادہ نہیں ہے کہ وہ آئیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حاصل بلوچ کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو غدار ہے، اس میں ایک بہت بڑی assumption ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی بات کریں، وہ کہیں گے کہ جی اوکے یس وی آر ریڈی ٹو ٹاک ٹو یو۔ I don't think that's going to happen anymore۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک گئے تھے، کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کا انٹرویو پڑھا آپ نے، کیا انہوں نے کہا تھا اپنے انٹرویو میں تو اچھا تو ساری ہم نے منوا لیا تھا، ہم نے منوا لیا، نہیں ساری غلطی نہیں، اب آپ پھر دوسری پوزیشن لے رہے ہیں، ہم نے منوا لیا تھا، لیکن یہاں چون چراں دیکھیں فلانا نیشنل سیکیورٹی وہ سارا سلسلہ ہوا۔ ایگزیکٹلی اکبر بگٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین سید وہاں گئے تھے، بعد میں ان کے بیانات پڑھے جب بگٹی مر گیا کہ ہم نے کہا تھا یار یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ایک بندے نے کہا نہیں ان کی ایسی تیسی دیکھ لیتے ہیں انہیں۔ تو اس طرح چیزیں بگڑتی اور بنتی ہے نا۔ مسئلہ یہ کہ اگر آپ واقعی جینوئنلی اسٹیبلشمنٹ اور سویلین ایک پیج پہ ہوں، ایک پیج پہ، بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ پاکستان کا ایک حصہ ہے، اس میں اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر بغیر صرف مسکرانے سے کام نہیں چلتا۔ سیریسلی یہ ہے کہ ایک پیج پہ اگر ہوں گے، اس کے بغیر کوئی مسئلہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اگلے 10 سال تک راک پیٹتے رہیں کہ جی فلانے نے مداخلت کی، فلانے نے مداخلت کی ہے، وہ کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ وہ کریں گے۔ میں نجومی نہیں ہوں لیکن میں بات کر سکتا ہوں۔ یہ کہ دیکھو زرار، اس کے علاوہ اور کوئی وے آؤٹ ہے؟ 15 سال سے مسلسل ایک آپریشن وہاں چل رہا ہے اور ہماری خاصی فورسز بھی وہاں گئی ہوئی ہیں۔ میں اس ریسنٹ واقعات کے اوپر آ جاؤں، آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے وہاں پر اخبارات جو ہے وہ بٹنے بند ہو گئے تھے اور یہ سارا کچھ وہ ہوا تھا۔ دیٹ واز این انڈیکیشن۔ اور اس سے پہلے جب ہم نے بھی یہ بات کی تھی کہ وزیر داخلہ جو احسن اقبال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش کی کنسنٹریشن ہو رہی ہے اور داعش کے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ ہم بارڈر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بارڈر کو فینس کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب اتنی شہادتیں ہو جاتی ہیں نا تو ایکسپلینیشن لوگوں کو دینا جو ہے آپ کچھ نہ کچھ یہی مسئلہ ہے۔ پچھلے سال کتنی کیجوالٹیز ہوئی ہیں فرام ٹیررزم، ابھی رپورٹ ہے 956۔ اب یار بات سنیں، ہاں اب ہم آرام سے یہاں پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم آخرکار پہلے سے تو بہتر ہے، لیکن یار these are 956 families، 956 families۔ یہ جو 15 آج مارے گئے ہیں ان کی بھی تو خاندان ہے، یہ جو آج جو پولیس افسر صاحب مارے گئے تو اپنے خاندان کے ساتھ مارے گئے۔ مجھے خون تو ابلتا ہے نا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھو کہ کسی سیاسی جماعت نے اسی لیے تو غصہ آتا ہے۔ یہ صرف پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، نہیں کہاں پہلی 70 سال میں 5ویں دفعہ یہ بلوچستان میں شورش ہو رہی ہے۔ یار یا تو وہ پاگل ہیں کہ پاکستان میں کوئی اور علاقہ 5ویں دفعہ نہیں اٹھا بلوچستان کے علاوہ، وہ پاگل ہے، یا پھر واقعی ان کے پیٹ میں کوئی ایسا درد ہے جو ہم ڈائیگنوز 70 سال میں نہیں کر پا رہے۔ کبھی وہ سوویت ایجنٹ ہو جاتے تھے 60s میں اور 70s میں، جو ان کی انسرجنسی ہوئی، ڈیفینیٹلی ہوتے ہوں گے، لیکن سوویت ایجنٹ ہے اس لیے ہو رہا ہے۔ آج کل وہی بات رو ہے اس لیے ہو رہا ہے۔ پیٹ میں جو درد ہے اس کے لیے کالے چورن کے علاوہ مطلب سمپٹم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جو بیماری ہے اور 70 سال میں نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں انور کاکر صاحب بھی جوائن کریں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں سر کہ یہ کیا ڈائگنوسس کیا ہے، کرنا ہے، اور اگر کیا ہے تو کیا علاج۔ صحیح بات۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں اور بریک کے بعد ہم حکومت بلوچستان کے جو ترجمان ہیں انوار الحق کاکر صاحب، بہت پڑھے لکھے ہیں اور حالات کو بھی سمجھتے ہیں، ان سے بات کریں گے کہ جناب یہ واقعات جو ہو رہے ہیں اس کا کیا حل ہے۔ ویلکم بیک۔ اور بلوچستان میں آج 2 بڑے دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکر صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بلوچستان سے کیوں ہمیں ہمیشہ ایسی ہی خبریں ملتی ہیں؟ صرف
حملوں کی سارے ہم نے پہلے بات بھی کی، آپ نے سنی بھی، یہ کیوں کنٹرول نہیں ہو پا رہی دہشت گردی؟ بہت شکریہ مبشر صاحب. دیکھیں میرے خیال میں یہ آپ تینوں کی جو گفتگو تھی وہ بڑی پرمغز تھی، اور جتنے پاسبل اینگل ہو سکتے تھے بلوچستان کے کوشچن پہ، اس میں میرے خیال میں آپ تینوں نے اس کو ون بائی ون ضرور ایڈریس کیا. سب سے پہلے میں وسط صاحب کی پوزیشن سے ڈس ایگری کرتے ہوئے یہ بیان کرنے کی یا عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب ہم اس مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گریوینس اور وائلنس، کیا اس کو ڈی لنک کرنا ہے یا لنک کر کے دیکھنا ہے اس پکچر کو. اگر لنک کر کے دیکھیں گے تو ہم کنفیوزڈ کنکلوژن پہ پہنچیں گے. پہلے اس کو ڈی لنک کر لیتے ہیں، گریوینس کو علیحدہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور وائلنس کو علیحدہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. ابھی ایک پروگرام میں راشد رحمان صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ 15 آدمی مارنا کا جو عمل ہے وہ نامناسب ہے، تو میں نے کہا نہیں، یہ عمل لعنتی ہے، نامناسب نہیں ہے. اس پہ لعنت بھیجیں، اس کو کنڈیم کریں. نامناسب تو چھوٹا لفظ ہے جی، بڑا چھوٹا لفظ ہے. بڑے معصوم نہتے ان عام لوگ مارے گئے. بالکل. انہوں نے 2-3 تھیمز چھیڑی کہ حاصل بزنجو جو بقول ملیٹنٹ کے غدار ہے وہ گفتگو چاہتے ہیں، اور میں جو ڈھکے الفاظ میں سمجھ پایا ہوں کہ شاید پاکستان کی فوج یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ گفتگو نہیں چاہتی ہے. تو اس پہ آ کے کھل کے بات کرتے ہیں. وسط صاحب نے نواب خیر بخش مری کو بی بی سی کے لیے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور اس میں ایک سوال انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ 92 میں جب آپ تشریف لائے تو کیا یہ آپ کے کاز کے لیے فائدہ مند تھا یا نقصان دہ تھا؟ تو نواب صاحب مرحوم نے 4-5 سیکنڈ کے پاز کے بعد کہا کہ ہمیں فائدہ ہوا. فائدہ ہوا سے مراد یہ تھی کہ ہمیں ری گروپ کرنے کا موقع ملا. سن 2000 میں تمام لوگ اکبر بگٹی کو تو یاد کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کو یاد کر رہے ہیں. جب جسٹس نواز مری ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جسٹس کا قتل ہوتا ہے اور اس قتل کے ایف آئی آر کے الزام میں ریاست پاکستان سے غلطی سے وہ یہ جرت کرتی ہے کہ قتل کے الزام میں ایک ایلیٹسٹ نواب کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ایک نئی نسل کی انسرجنسی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا. دیکھیں میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ میں ایک پشتون نیشنلسٹ سے پاکستان کی فیڈریشن کی سیاست میں نے کی ہے. نیشنل عوامی پارٹی جب ڈیزالو حیدرآباد سازش کیس کے بعد ہوئی تو 2 اسکول آف تھاٹ بلوچ نیشنلسٹ مین اسٹریم میں آئیں. ون واز لیڈ بائی لیٹ میر غوث بخش بزنجو، جو کہ پیسفل پولیٹیکل اسٹرگل ود ان دا فیڈریشن آف پاکستان انہوں نے پروپوز کیا کہ بلوچ کے جو معروضی حالات ہیں وہ اپنے حقوق اس طرح کی پیسفل اسٹرگل میں رہتے ہوئے اگر کرے گا تو اس کو لیجیٹیمیسی بھی ملے گی، ایکسیپٹیبلٹی بھی ملے گی، اور وہ کسی منزل پہ پہنچ بھی پائے گا. دوسرا اسکول آف تھاٹ نواب خیر بخش مری مرحوم کا تھا کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آرمڈ اسٹرگل کرنی ہے، اور آرمڈ اسٹرگل کے لیے وی ول کریو آؤٹ اے نیو کنٹری آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی، جس میں جو گولڈ سمتھ لائن کے اس طرف ایران کا بلوچستان ہے، نمروز میں افغانستان میں بلوچ ایریا ہے، اور ہمارا جو بلوچ ایریا ہے یہ گریٹر بلوچستان بنے گا، اور اس کے لیے مرنا اور مارنا جائز ہے. وہ پاگل نہیں ہے، وہ وسط صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کا ایک آئیڈیا ہے، ہم اس کے ساتھ ایگری کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ بھی وائلنس کے ذریعے، تو ظاہر ہے انہوں نے ٹھیک کہا، ہم بھی سیلانی ٹرسٹ نہیں ہے. وائلنس کا جواب اسی انداز میں اسی فورس میں جائے گا. دوسرا انہوں نے میں جسٹ لیٹ می کنکلوڈ. دوسرا انہوں نے ایک امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ڈاکٹر علی نظر کی فیملی کے حوالے سے کہ فیملی دشمن کی ہو یا دوست کی ہو، فیملی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہنیں سب کی سانجھی، وہ ہماری ہو یا لڑنے والے کی ہو. ان کے ساتھ ہوا کیا ہے خدا را یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر علی نظر کی جو مسز ہیں وہ کراچی شہر میں رہتی ہیں، ہر ماہ کوئی ایک شخص 70,000 روپے ان کو فلیٹ کے کرائے کے زمرے میں دیتا ہے، اور اپنے بیٹے کو انہوں نے دبئی بلوا لیا ہے، وہیں پڑھ رہا ہے. یہ خاتون اور ان کے ساتھ 2 اور خواتین جو کہ اس طرح کے ملٹنٹ کمانڈرز کی رشتہ دار ہیں، یہ اکٹھی رہتی ہیں. ان کو کوئی سپائن میں تکلیف ہوئی، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ کوئٹہ تشریف لائیں، اور
یہاں پر انہوں نے آمنہ کے نام سے ایک لوکل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی. جو ٹریٹمنٹ ان کو ملی وہ انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے تمام تصویریں اپنے ہسبینڈ کو بھیجی اور مطمئن نہیں تھی اس علاج سے. اس نے ان کو کہا کہ آپ لوگ افغانستان آئیں, یہاں سے میں آپ کا بہتر علاج کے لیے دبئی لے جاؤں گا. جب یہ بارڈر پہ پہنچی, یہاں پہ یہ نیوز بریک ہو گئی تھی, LEAs کو پتہ لگا بغیر ڈاکومنٹس کے کوئی شخص ایک بارڈر کراس کر کے انٹرنیشنل دوسرے ملک میں جا رہا ہے. ہم کیا کریں؟ کیا آپشن ہے؟ یعنی وہ اسلم بلوچ کے گھر سے گرفتار نہیں ہوئی؟ ناٹ ایٹ آل. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, اتنا بے ضمیر نہیں ہوں کہ میں پورے پاکستان کے سامنے جھوٹ بولوں. میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی, اگر وہ ہمیں اسٹیبلش کر دیں کہ ہم نے یہ اغوا خدا نخواستہ جو لفظ ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایک ویڈیو ریلیز کی ہم نے جو کہ CCTV کی فوٹیج ہے افغان پاکستان بارڈر کی, جہاں پہ یہ بچی اور یہ خواتین جا رہی تھیں. جو ہی وہ ہمارے کسٹڈی میں آئیں, انہوں نے سوشل میڈیا پہ واویلا مچا دیا, اور جو تصویریں واٹس ایپ پہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھیجی تھی وہ انہوں نے ٹویٹر پہ ڈال دی. یہ ہم نے نہیں ڈالی تھی پہلے مرتبہ تصویریں. اب ہمارے پاس کیا آپشن تھی؟ خدا نہ خواستہ اگر ہم ان کو ان اناؤنسڈ بھی چھوڑ دیتے تو دنیا کی کنفیوژن, دنیا کے الزامات جن کا ہم شاید نہ سامنا کر سکتے نہ صفائی پیش کر سکتے. لہٰذا اٹ واز اے ویل تھاٹ ایکٹ کہ ہم ان بچیوں کو, وہ جو بہنیں ہماری تھی رشتے میں ہماری وہ بہنیں ہی ہیں, ہمارا ان سے کوئی جھگڑا اللہ کے فضل سے نہ ہے, نہ تھا, نہ آگے ہوگا. ہم نے جو دیکھیں بہت دل دکھے ہوئے ہیں, آپ کا بھی دکھا ہوا ہے. اس سارے مسئلے کے آگے بھی بات کرنی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بلوچستان اس وقت ہمارے ساتھ ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے انوار الحق کاکڑ. بہت ہی ان کے ساتھ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی ہے. کاکڑ صاحب, آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو تھے نواب خیر بخش مری یا اس طرح کے دوسرے لوگ تھے, آپ کی گفتگو سے ظاہر یہ ہے کہ ان کا ایک ڈیزائن تھا, اس کا تعلق بلوچستان کی محرومیوں سے نہیں بلکہ یہ الگ سے آزاد بلوچستان, ایرانی بلوچستان کے ساتھ مل کے بنوانا چاہتے تھے. یہ بہرحال ایک خیال ہے بڑا مستحکم قسم کا کہ ایسا تھا. اچھا, جب اگر واقعی اس طرح کی صورتحال تھی تو پھر ایسے علاقے کے ساتھ تو بہت ہی خصوصی سلوک ہونا چاہیے تاکہ ان کے مذموم عزائم ان جیسوں کے کامیاب نہ ہو سکیں. لیکن جب ہم 70 سال بعد دیکھتے ہیں اس طرح کی 5 بغاوتیں بھگتنے کے بعد, کہ پھر آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی کانسٹیچوئنسی آپ ان سے چھین لیتے. گیس سب سے پہلے بلوچستان میں جاتی. گوادر 70 سال بعد یہ نہ وہاں مظاہرے ہو رہے تھے, یار پانی تو دے دو اللہ کے واسطے, سی پیک بھی بنا لینا. اکبر بگٹی کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نکل جاتا اس لیے کہ سینسیٹیو ہے, یہ کہیں ملک دشمن فائدہ نہ اٹھا لیں. انہوں نے تو اپنے طور پہ جو ڈیزائن کرنے تھے کیے, ہم نے اس کے جواب میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی. کیا یہ ضروری تھی ہماری طرف سے کرنی؟ کیا اس سے کیس بگڑا یا ہم نے مزید سنوار لیا؟ میں بالکل کوشش کروں گا کہ ایڈریس کروں اس سوال کو آپ کے. دیکھیں ادھر پھر مجھے 2 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جو آپ کے سوال سے میں اخذ کر پائیں. ایک یہ ہے, میں اگر اس جواب کو ایک سوال کی صورت میں سامنے لے کر آؤں کہ ریاست میں اصول پرنسپل ٹورڈز وائلنس کیا چلے گا, اس کے کانسیکوینس کیا آتے ہیں کیا نہیں آتے ہیں, اس پہ یقیناً بحث ہو سکتی ہے. وائلنس کے لیے سرٹن پرنسپل سویلائزڈ دنیا نے اپنائے ہوئے ہیں, اپنانے چاہیے. اسی لیے آپ جمہوریت کا بھی راگ الاپتے ہیں, اسی لیے آپ آئین کا بھی راگ الاپتے ہیں. کتابی باتوں سے نکل کے پریکٹیکل میں آئیے کہ پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے. اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں آئیڈیل سے پریکٹیکل کی طرف. جی. کیٹالونیا میں اگر آپ کے آرگومنٹ کو میں تسلیم کر بھی لوں اور ہم نے بہت پریکٹیکلی آئیڈیلزم کی طرف چلے گئے ہوئے ہوتے اور ایک بڑا زبردست کیلیفورنیا کم قسم کا بلوچستان ہوتا, تو کیٹالونیا ایک کیس سٹڈی کے طور پر ہے, وہ بڑا ڈیولپڈ ہے.
لیکن ان کے آئیڈینٹی کے کوشچن پہ وہ آج بھی اسپین سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سوسائٹی اتنی ویپنائزڈ نہیں ہے کہ وہ مین اسپینک کو قتل نہیں کر سکتے, صرف ڈنڈے ونڈے مار سکتے ہیں, ایک دوسرے کو تو ڈنڈے ہی مار رہے ہیں. تو یہ ہیومن بیہیویئر کے آئیڈینٹی سے ریوالو جو کوشچنز ہیں وہ شاید اس پروگرام میں تو آنسر نہ ہو سکے, لیکن ان پہ ایک بہت انوار الحق صاحب, اس وقت تک اسپینش آرمی وہاں اتر جانی چاہیے تھی کیٹالونیا میں آپ کی یارڈ سٹک کے مطابق. جی میں سوری کیا دوبارہ کہیں گے؟ جو اسپینش سینٹرل آرمی ہے وہ اتر جانی چاہیے تھی نا وہاں, تو انہوں نے وہاں کی حکومت ختم کر دی نا, گورنر راج نافذ کر دیا نا. ان کے تئیں یورپین یونین میں اگر آپ سینٹرل حکومت کی اتھارٹی کو امپلیس کر دیتے ہیں تو وہ لگ بھگ آپ کے ہاں کے کو ڈیٹا کے ہی ایکول ہے. اچھا انوار صاحب, کم کیا واقعہ نہیں ہے. صحیح. انوار صاحب مجھے یہ بتائیے, کوئی کم از کم 6 دفعہ گزشتہ 15 سالوں میں سابق فوجی عامر جو مشرف صاحب ہیں یا آصف علی زرداری تھے یا نواز شریف صاحب تھے یا ہر کوئی اپنی طرف سے ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال, اور یہ کمانڈر صدرن کمانڈ بے تحاشا دفعہ یہ بات کر بھی چکے کہ ہم نے قابو پا لیا ہے. ایسی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ تواتر کے ساتھ ہر سال میں کو 25 ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد وائی از دیٹ کہ قابو پا لیا ہے کا مطلب پا لیا ہونا چاہیے تھا نا, تو کہاں جا کر کے ہم جو ہے کون سا ایسا گیپ کریٹ ہوتا ہے کہ جس میں سے یہ چیزیں نکلتی ہے؟ وائی ڈو وی لائی ٹو آر اون پیپل؟ وی شوڈ ناٹ لائی ٹو اینی سیلف اینی بڈی, ایدر ٹو آر سیلوز اور ٹو اینی ون ایلس. ہمیں نہ خود سے جھوٹ بولنا چاہیے نہ دوسروں سے, چونکہ ہم عادی ہیں خود سے بھی جھوٹ بولنے کے. بالکل. میں آپ ہم سارے اس طرح کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ میرا جن چیزوں پہ جن بتاں پہ خدا کا گمان اور یقین ہے میں صرف انہی کی انفورسمنٹ چاہتا ہوں. میں اوپن مائنڈ کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں. نہ شاید فوجی عامر کرنا چاہتا ہے, نہ پرائم منسٹر کرنا چاہتا ہے, نہ انوار کرنا چاہتا ہے, نہ وسط اللہ خان کرنا چاہتا ہے. مسئلہ ہی میرا یہی ہے کہ ہم اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کوشچن کو نہیں, کسی بھی کوشچن کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں میں 70 سال سے جرنلسٹ ہوں, میں 70 سال سے مختلف انداز میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ کل کا لونڈا میرے آگے کیا بیچتا ہے مجھے پتا ہے جو سچ کیا ہے. یہ پروفیٹک ٹینڈنسیز ہمارے ہاں اگر دور ہو جائے تو ہم سب کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. بھائی ہم میں سے نہ میں پیغمبر ہوں نہ کوئی اور پیغمبر ہے. لیٹس کم اپ ود آبجیکٹو ٹیسٹ. کیوں قابو ہم نہیں کر پائے؟ بالکل. آپ کبھی تینوں تشریف لائے اور میرے ساتھ یہ چلیں بائی روڈ کا سفر کریں پنجگور تربت کی طرف. 150-200 کلومیٹر کے بعد آبادی انسانی ہمیں نہیں ملتی. اب ایسی ٹیرین میں جہاں پہاڑ میں 8-9-10 بندہ بیٹھا ہوا ہے, اگر میں پوری فوج کی بریگیڈ بھی لگا دوں گا تو 8 بندے کہیں اور چھپ جائیں گے, 6 مہینے بعد دوبارہ آ جائیں گے. میری جو لاجسٹک کاسٹ اور اس کو میں امپلیس رکھوں گا مجھے تو وہ اربوں روپے کا پروجیکٹ پڑ جائے گا. اچھا, میں اگر ریاست ہوں تو میں بڑا کیئرفل ہو کے سوچوں. آپ کی بات بالکل سمجھ رہے ہیں. یہاں پر ہمیں تھوڑی سی تمیز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ بات کر رہے ہیں آؤٹر ایریاز کی, اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک اتنی بڑی بالٹی, آپ اس میں جتنا بھی پانی ڈالیں کم ہے. یو کی ناٹ کنٹرول آل آف اٹ. کوئٹہ کی بات کر لیتے ہیں. چلیں, آج جو ہوا ہے, پچھلے ہفتے جو ہوا ہے, اور یہ تو آپ ہمارے سے بہت بہتر جانتے ہوں گے, آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, آپ کے پاس بریفنگز ہیں, کہ ظاہر ہے کہ جو پولیس ہے جو پوری اے کیٹیگری کو سنبھالتی ہے, کیٹیگری جو کہ بلوچستان کا 10% ہے, 90% اس طرح کے وہاں پر رائٹ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب مانا کہ تربت پنجگور نہیں آپ کنٹرول کر سکتے, ان طرح کے واقعات کو ہم نہیں 100% روک سکتے, ایکسیپٹڈ. کوئٹہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں پر تو ہر جگہ چیک پوسٹ ہے, اندر آتے ہیں آپ چیک پوسٹ ہے, باہر جاتے ہیں آپ چیک پوسٹ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم لائرز کا we have to ask this question. لائرز کا ہوا, پولیس ٹریننگ, کوئٹہ is a favorite target. یہ کوئٹہ is a favorite target. تو کاکر صاحب اس کے بارے میں کوئی امید کی کرن ہے یا ہم بس used to ہو جائیں کہ یہ تو ہونا ہی ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا کرٹیسزم, آپ کا جو کوسچن ریز کرنا ہے یہ بالکل جینوئن ہے. سر یہ کرٹیسزم نہیں ہے, یہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہے. آپ کا بالکل لکھا ہوا ہے, ہمارا بھی ہے. یہ کرٹیسزم ہے یا فیکچوئل پوزیشن ہے؟ آئی سرنڈر. آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہے, نہیں ہے کرٹیسزم. میں اس بات کو کنسٹرکٹیولی آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں.
عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پولیس اور یہاں جو ہمیں چیلنج ہے اس کو میں ایکسپلین صرف اس اینگل سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کون سے گروہ ہیں. یہ مذہبی ایکسٹریمسٹ دہشت گرد جو لشکر جنگی کی صورت میں ہیں, جو ٹی ٹی پی کی صورت میں ہیں, جو داعش کے ساتھ الائن کرتے ہیں اپنے آپ کو, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسٹلی ہمارے پولیس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے کیوں پولیس کو ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ تمام پاکستان اس بات کا گواہ ہے. پچھلے 3-4 سال میں انہوں نے ہماری جو اہل پاپولیشن تھی اس میں ہزارہ کمیونٹی کو 100-150 کی تعداد میں شہید کیا. جب ہماری لا انفورسمنٹ اس میں بھی ایک کانسپیریسی تھیوری میں پھنسے رہے کہ ریاست فلانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے, فلانے کے ساتھ ملی. پھر جب ہم نے ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کیا, سیف اللہ کو, اور ایک لائن ہے ان کی لیڈرشپ کی, اس کو ٹارگٹ میں پولیس پھر لیڈ رول میں آ گئی. انہوں نے بھی اپنے ٹیکٹکس چینج کیے. اس سے پہلے یہ لا انفورسمنٹ کو نہیں اٹیک کرتے تھے. اب انہوں نے کیا طریقہ کیا, الحمدللہ ہماری وہ پاپولس جب سیکیور ہو گئی, پچھلے 4 سال میں زائرین پہ اللہ کے فضل سے ایک اٹیک نہیں ہوا ہے. ہم 30 ہزار بندے کو سیکیور کر کے ایران بارڈر تک لے جاتے ہیں اور واپس لے کر آتے ہیں. اس پہ 3000 بندہ ہم نے پاکستان کی فوج سے پولیس کا ٹرین کروایا تاکہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو, ان کی سولجرنگ بہتر ہو, اور یہ جو تھریٹ ٹیررزم کا ہے اس کو یہ لیڈ کر کے کنفرنٹ کرے. اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہمیں بلوچستان میں مل رہا ہے, جس کے بعد انہوں نے ڈی مورلائز کرنے کے لیے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. کیونکہ اگر 50 سپاہی بھی خدا نہ خواستہ شہید ہو جائیں گے, ہماری بڑی برہمنائزڈ قسم کی سوسائٹی ہے, ہمیں اس وقت تک خبر نہیں ملتی جب تک خدا نہ خواستہ کوئی ڈی آئی جی یا آئی جی یا ایس ایس پی رینک کا بندہ نہ ہو. اب اس کا ظاہر ہے ہم نے بھی رسپانسز ہم دیکھ رہے ہیں. پہلا رسپانس ہمارا یہ ہے کہ بلٹ پروف گاڑیاں جو لیڈ فگر ہیں ان تمام کو پرووائڈ کی جائیں. سب سے بنیادی ضرورت ان کی یہ ہے. 13 سال لڑائی کے بعد پاکستان میں نہ وفاقی حکومت میں نہ کسی صوبائی حکومت نے, صفت غیور جیسے لوگ ہمارے شہید ہوئے, ہمارے ملک سعد جیسے لوگ شہید ہوئے, ہمارے لیڈ فگرز گئے, کسی کو یہ خیال نہیں آیا ہم اپنے پرووائڈ کی جائیں گی. میں آپ کو ایک چھوٹی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پرووائڈ کی جائیں گی. شہید ہمارے لاسٹ پرائم منسٹر کے وزٹ میں ہماری بلٹ پروف گاڑیوں کی اپروول ہوئی ہے. مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ان 2 ہفتوں کے اندر اندر پیسہ ریلیز ہو کر ہم یہ گاڑیاں لے رہے ہیں اور ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. سر اللہ کرے پرائم منسٹر اس کو ریلیز کر دیں, کیونکہ جو ہمارے ریڈ ٹیپنگ ہے فائلوں کی وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. میں ایک جو فیملی ہے شہید ڈی آئی جی کی, ان کی ایک فیملی ممبر سے آج میری بات ہوئی, اور ظاہر ہے ان کا دکھ تو میں نہیں کمپریہینڈ اس طرح سے کر سکتا, لیکن انہوں نے صرف یہ ایک شکوہ کیا کہ یار جتنی سیکیورٹی دوسروں کو ملتی ہے کاش پولیس افسران کو بھی مل جاتی. اور وہی بلٹ پروف گاڑی والی بات کہ وہ اتنے ولنریبل ہیں, دے آر فرسٹ لائن آف ڈیفینس ان اینی, ناٹ جسٹ ان کوئٹہ. حامد شکیل صاحب کے بیٹے نے یہ بات کی. میں جب ان کے گھر فاتحہ پہ گیا تھا, اس بیٹے ینگ لڑکا ہے, ظاہر ہے آپ کا دل کٹ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. ہمیں یہ کام جو ہمیں آج کر رہے ہیں یہ ہمیں 8 سال 10 سال پہلے کر لینا چاہیے. اب میں نے نہیں کیا, اس کا ایک ہی مدعا ہے کہ اب تو کر دوں. سر تو کیا یہ اب ہوگا؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے کیونکہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز. چیف منسٹر نے اس پہ بڑا زور دیا, ملٹری سائٹ پہ جو لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, کور کمانڈر, دوسرے حضرات, انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے تب نے یک زباں ہو کر یہ نقطہ رکھا آئی جی ایف سی نے کہ جناب یہ لازمی ہے, اس کے بغیر آپ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے, یا اگر لڑیں گے تو بڑے بے ڈنگے انداز میں لڑ رہے ہوں. بالکل. چلے انوار اللہ کاکر صاحب, امید ہے اللہ کرے یہ شہادتوں کا سے رکے, ہمارا کوئی بھی بھائی جو شہید ہوتا ہے دل ہمارا ہی کٹتا ہے. اور بہتر یہ ہوگا کہ بلٹ پروف گاڑیاں اور پولیٹیکل سولوشن ساتھ ساتھ کوشش. جی ہاں, اور کہ ریڈ ٹیپ کو ہم پھانسی کا پھندا نہ بنا دیں, یہ بھی ابتدائی. اچھا اب ٹائم کب رہ گیا, میں چاہ رہا تھا کہ ہم بات کریں وانا میں جو ہوا ہے, یہ جو ایک پیس کمیٹی ہے, لیکن بلوچستان تو بہت دور ہے نا, وانا بھی بہت دور ہے. جب اسلام آباد کو ہی انڈر سیج کیا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے اس وقت بلوچستان اور ساؤتھ وزیرستان جانا زیادہ آسان ہے. اسلام موٹر ریلی گوادر جا سکتی ہے, موٹر ریلی ساؤتھ وزیرستان جا سکتی ہے.
اسلام آباد نہیں جا سکتے. اور بڑی مزیدار بات ہے, اچھا یہ اس کی کوئی کیونکہ میڈیا پہ تو اس کی تصویریں نہیں ہے, سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈنڈا بردار باقاعدہ سیکیورٹی کے بیج لے کر, ہاں یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے بند کیا ہوا ہے, لوگوں کی تلاشیاں بھی لے رہے ہیں جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور باقاعدہ صحافیوں کو اجازت نامے دے رہے ہیں. اچھا اس کو کیا کہتے ہیں, نظر آ رہی ہے سر ایسر اقبال صاحب پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا بنانا ریپبلک ہے؟ جی ہاں ہے. اور اگر آپ کو نہیں اگر یقین آ رہا نا صحیح تو ذرا جا کے فیض آباد انٹرچینج پہ آ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. بنانا کیا, پورے فروٹ کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں. اور ہماری سویلین اور عسکری قیادت آج قومی سلامتی کے مسئلے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, تو مجھے یقین ہے کہ جب جی ایچ کیو سے قافلہ نکلا ہوگا یا تو وہ ہیلی کاپٹر پہ گیا ہوگا یا انہوں نے پشاور روڈ لی ہوگی. نہیں ہاں دیکھیں سر پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, جو چیزیں بہت نزدیک ہوتی ہیں جو چیزیں نزدیک دونوں جو ہے نظر نہیں آتی, بہت مخلصی سے کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم بھی ہیں اور باقی ادارے بھی اپنے تئیں کوششیں کر رہی ہیں. اب وہ بار نہیں ثابت ہو رہی تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ سر ہم ویٹ کریں گے جب یہ ایک اور لال مسجد ہو, جب ہمیں ایک اور 10 اچھا میری آج ایس ایس جی کمانڈوز کی شہادت کی ضرورت ہوگی نا, اس وقت ہم کہیں گے یہ کیسے ہو گیا, اور اب کچھ کرنا چاہیے, اور اب کچھ کرنا چاہیے. اچھا جب کچھ کریں گے نا میڈیا میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ یہ تو اپنے ظلم کر, یہ بھی ہوگا. دیکھتے رہیے کل دیکھیں, کل امید یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب اس کیس کو اٹھائے گا تو کس کیس کو, یہ اسی کیس کو پٹیشن ہے نا فیض آباد والے کی, اور اس کو امید یہی ہے کہ کل اس کا کوئی حل نکلے گا جو رپورٹرز کا عدالت میں نکلے گا نا بھائی. ہاں عدالت وہ سڑک پہ, ویل یہاں تو نہیں نکلنے والا. تو آج کے لیے اجازت, کل ملتے ہیں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.